پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پاکستان اور چین کے تعلقات غیر معمولی اور مثالی ہیں۔ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ پاک فوج اور پیپلز لبریشن آرمی کے درمیان تعلقات مضبوط ہیں۔ پاکستان اور چین نے باہمی اعتماد سے اسٹریٹجک ماحول کے اتار چڑھاؤ کا سامنا کیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی 57ویں سالگرہ کے سلسلے میں GHQ راولپنڈی میں تقریب منعقد کی گئی، جس میں چین کے سفیر جانگ زی ڈانگ بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پیپلز لبریشن آرمی کو مبارکباد دی، جبکہ آرمی چیف نے چین کے دفاع، سیکیورٹی اور قومی ترقی میں PLA کی خدمات کو سراہا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات غیر معمولی اور مثالی ہیں۔ پاکستان میں چینی سفیر کا کہنا ہے کہ کوئی بھی طاقت پاک چین دوستی اور افواج کے درمیان بھائی چارہ ختم نہیں کر سکتی۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ پاک چین تعلقات غیر معمولی اور مثالی ہیں۔ پاکستان اور چین نے ہمیشہ باہمی اعتماد اور ایک دوسرے کی حمایت پر غیر متزلزل اعتماد کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاک فوج دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں ہمیشہ آگے رہی ہے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین نے باہمی اعتماد سے اسٹریٹجک ماحول کے اتار چڑھاؤ کا سامنا کیا ہے۔ پاک فوج اور پیپلز لبریشن آرمی کے درمیان تعلقات مضبوط ہیں۔ اس موقع پر چینی سفیر کا کہنا تھا کہ پاک فوج نے پاکستان اور خطے کے امن و استحکام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں۔ چینی سفیر نے کہا کہ کوئی بھی طاقت پاک چین دوستی اور افواج کے درمیان بھائی چارہ ختم نہیں کر سکتی۔ ISPR کے مطابق تقریب میں چین کے دفاعی اتاشی، چینی سفارت خانے کے حکام اور مسلح افواج کے افسران نے بھی شرکت کی۔ ملک کے مختلف شہروں میں شدید بارش، نشیبی علاقے زیر آب، موسلادھار بارش سے KPK، مری، گلیات اور کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ شیرانی میں قومی شاہراہ کا 70 کلومیٹر حصہ سیلابی پانی میں بہہ گیا۔ موسم کا مزید حال اس رپورٹ میں۔ سندھ اور بلوچستان کے مختلف شہروں میں بارش نے رنگ جما دیا۔ ابر رحمت سے گرمی کی شدت میں کمی ہوئی ہے، جبکہ موسم خوشگوار ہو گیا۔ سندھ اور بلوچستان کے مختلف شہروں میں رات گئے بارش ہوئی۔ بارش کے بعد شہر کی اہم شاہراہوں پر پانی جمع ہو گیا۔ حیدرآباد، مٹیاری، ٹنڈو الیار، بھٹشاہ سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں طوفانی بارش سے شدید گرمی کا زور ٹوٹ گیا، لیکن ساتھ ہی نشیبی علاقے بھی زیر آب آ گئے اور بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو گئی۔ ٹنڈو آدم، شہداد پور، سانگھڑ سمیت گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا اور بجلی معطل ہو گئی، جبکہ سانگھڑ میں بارش کے باعث موٹر سائیکل حادثے میں 2 افراد زخمی ہو گئے۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع روب، بارکھان، موسیٰ خیل، کوہلو، ہرنائی، لورالائی، نصیر آباد میں بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ شیرانی میں قومی شاہراہ کا 70 کلومیٹر حصہ سیلابی پانی میں بہہ گیا۔ بلوچستان میں کوہ سلیمان پر بارش، اونچے درجے کی سیلابی صورتحال ہے۔ دانا سر میں تیز بارش کے بعد 2 مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی۔ N50 قومی شاہراہ پر ٹریفک کی آمد و رفت معطل ہو گئی۔ اسلام آباد سے کوئٹہ جانے والے مسافر بسیں دانا سر میں پھنس گئیں۔ شیرانی کی حدود میں خیبر پختونخوا جانے والی مسافر گاڑیاں پھنس گئیں۔ ٹریفک میں پھنسی گاڑیوں کا لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آنے کا خدشہ ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں بادل برسنے کی پیش گوئی، جبکہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں 21 جولائی تک وقفے وقفے سے بارش کا امکان ہے۔ موسلادھار بارش سے KPK، مری، گلیات اور کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کے خدشے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ پاکستان ڈیجیٹل مردم شماری کرانے والا جنوبی ایشیا کا پہلا ملک ہے۔ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ سیاسی استحکام، پالیسیوں کا تسلسل اور اصلاحات ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی، ترقی و اصلاحات و خصوصی اقدامات احسن اقبال نے کہا ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی میں امن، سیاسی استحکام، پالیسیوں کا تسلسل اور اصلاحات اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان ڈیجیٹل مردم شماری کرانے والا جنوبی ایشیا کا پہلا ملک ہے۔ معاشی عدم استحکام کے باعث ہم وسائل کی کمی کا شکار ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے 7ویں مردم شماری کے تفصیلی نتائج کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان ڈیجیٹل مردم شماری کرانے والا جنوبی ایشیا کا پہلا ملک ہے۔ آئین کے تحت مردم شماری ہر 10 سال بعد کرانا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2017 میں سندھ نے مردم شماری کے نتائج پر تحفظات کا اظہار کیا۔
نئے عام انتخابات کو غیر متنازع بنانے کے لیے سال 2027 کے بجائے جلدی مردم شماری کرانا پڑی۔ انہوں نے کہا کہ اپریل 2022 کے بعد نئی مردم شماری پر کام شروع کیا گیا۔ 1.25 لاکھ افراد کو مختصر مدت میں ڈیجیٹل مردم شماری کی تربیت دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کے اتفاق رائے سے کام مکمل کیا گیا۔ اس پارکوں کی مدد سے سیٹلائٹ کے ذریعے جیو ٹیگنگ اور تصاویر حاصل کی گئی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی و اصلاحات و خصوصی اقدامات احسن اقبال نے کہا، معاشی عدم استحکام کے باعث ہم وسائل کی کمی کا شکار ہیں۔ مردم شماری کے نتیجے میں حاصل ہونے والے ڈیٹا کی بنیاد پر شہری اور دیہی علاقوں کی ترقی ممکن ہو سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ قدرتی آفات کے دوران ڈیٹا کی مدد سے ہی ریسکیو اینڈ ریلیف کا کام مؤثر طور پر کیا جا سکتا ہے۔ مردم شماری کے نتائج نے ہماری آنکھیں کھولی ہیں اور جھنجھوڑا ہے۔ ہم دنیا میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک وقت میں جنوبی کوریا کی ہم نے مدد کی تھی، آج اس کی ترقی اور اپنی ترقی کا موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔